السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعا کی تاثیر. اور کیسی دعا؟ خالص دعا. فصل سوم وہ آفت جو دعا کا اثر مرتب ہونے سے روکتی ہے، یعنی ہونے نہیں دیتی اثر، یہ ہے کہ بندہ جلد بازی کر جاتا ہے. دعا کی مقبولیت میں یعنی قبولیت میں جب تاخیر اور ڈھیل ہو جاتی ہے تو بندہ مایوس ہو کر دعا ترک یعنی چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اس شخص کا حال اس آدمی جیسا ہو جاتا ہے جس نے کھیت میں دانے ڈالے یا باغ میں درخت کے پودے لگائے، کھیتی اور درختوں کی خدمت کرتا رہا، انہیں پانی دیتا رہا، لیکن جب اس کے کمال کا وقت آیا اور پھل لگنے کا زمانہ قریب ہوا تو اس نے کھیتی اور درختوں کو چھوڑ دیا اور اس سے بالکل غافل اور بے خبر ہو گیا. یعنی بعض اوقات ہم دعا کرتے رہتے این بس قبولیت کا وقت قریب ہوتا ہے کہ ہم چھوڑ دیتے، کام بھی چھوڑ دیتے ہیں، دعا بھی چھوڑ دیتے کہ یہ تو ہونا ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو آپ نے دعا کرتے رہنا ہے. کب تک؟ جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے. یہ نہیں کہنا چاہیے دعائیں تو میں نے بہت ہی کی ہیں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، یہ نہیں کہہ سکتے آپ. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی. صحیح بخاری کتاب الدعوات. تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر تم جلد بازی نہ کرو. دعا کرنے والا کہنے لگتا ہے کہ میں نے دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی. یہ جو جملہ ہے نا، میری دعا قبول نہیں ہوئی، انتہائی غلط جملہ ہے. کیونکہ دعا تو قبول ہوتی ہے، ہاں اس کے اظہار کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. قبول نہ ہوئی کہنا مجھے یوں لگتا ہے بعض اوقات جب میں کسی کے منہ سے سنتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے رکھ کے کچھ مارا ہے. اتنی مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے یہ بات سن کے. یوں لگتا ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے، یا جیسے کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید نہیں یا یقین نہیں کہ وہ کر سکتا ہے سب کچھ یا وہ قبول کرتا ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان کیا کرے، یہ جملہ کم از کم بولنا چھوڑ دے، اور کچھ نہ کرے تو کم از کم یہ نہ کہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی. یہ نہ کہے، بس ابھی منہ سے نکلا نہیں لفظ فوراً ہی جو میں نے کہا ہے وہ پورا ہو جائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ آپ ابھی منہ سے بات نکال رہے ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہر وقت نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا. پھر دیکھیں کہ میری دعا تھی کیسی، کس طرح کی تھی. حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل. مسند احمد. بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جبکہ وہ گناہ اور قطع رحم کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے. گناہ کی دعا نہ کرے، رشتوں کو کاٹنے کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے. کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى ان يستجاب لي فيستحسر عند ذاك ويدع الدعاء. صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء. جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگتا ہے میں نے دعا کی اور بہت ہی دعا کی لیکن میری دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی. اس حالت کو پہنچ کر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے جلد بازی کہ انسان دعا کرنا ہی چھوڑ دے. حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يزال العبد بخیر ما لم يستعجل. مسند احمد. بندے کی ہمیشہ خیر اور بھلائی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا. صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ کیف یستعجل؟ یا رسول اللہ بندہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا: یقول قد دعوت لربی فلم یستجب لی. جب وہ کہتا ہے کہ میں نے رب سے بہت دعا مانگی لیکن میری دعا اس نے قبول نہیں کی. گویا رب کی شکایت کر رہا ہے، کمپلینٹ کر رہا ہے.
بندوں سے، اللہ کی شکایت بندوں سے. کس قدر تکلیف دہ بات. تو ہمیں کس عادت کو چھوڑنا ہے؟ اس شکایتی عادت کو اور اس مایوسی کو. جی آپ. کسی شخص نے ایک بزرگ سے کہا کہ جب ہماری تقدیر لکھ ہی دی گئی ہے تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے تمہاری تقدیر میں یہی لکھا گیا ہو کہ اس شخص کو وہی ملے جس کی یہ دعا کرے اور باقی کچھ نہ ملے. جب اللہ کا حکم ہے تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم مانگتے جائیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.